اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام فیملی چینل کے ممبرز، نان ممبرز، سبسکرائبرز، ویورز اور نان ویورز سب کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اور میں بھی آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ سے طالب رہا ہوں، ہمیشہ طالب رہوں گا، اور آپ کے لیے ہمیشہ میرے دل سے دعائیں نکلتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدنیا والدین۔ ہزار درود و سلام پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد پاک پر، جنہوں نے فرمایا کہ دنیا کی دوستی ایک بڑی بیماری اور اولاد آدم کی تمام بیماریوں کی اصل یہی ہے، باقی بیماریاں اسی اصل کی شاخیں ہیں، اور موت کی یاد ان بیماریوں کا علاج ہے۔ اما بعد، یہ بندہ خدا کہتا ہے کہ اس سے قبل 1360 شمسی میں نے اپنی گزارشات ابتدائے طالب علم سے لے کر آخر تک لکھی اور اسے سیاحت شرک کا نام دیا۔ شرک کیا ہے؟ مشرک، اس کا نام دیا، جبکہ 1312 شمسی میں عالم برزخ کے حالات لکھنے بیٹھا ہوں، اور اس کا نام سیاحت غرب تجویز کرتا ہوں، یعنی مغرب، تاکہ میری یہ یادگار رہے اور میری طرف سے لوگوں کے علم میں رہے کہ میں نے یہ لکھا تھا، ملت کے لیے پند و نصیحت کا ذریعہ بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بدن عنصری، یہ عنصری کیا چیز ہے؟ 4 عناصر سے انسان بنا ہے نا، تو یہ بدن عنصری ہے، یعنی 4: آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور مادی اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک دبیس پردہ ہے۔ ہمارا جسم روح کے درمیان ایک دبیس پردہ ہے، اور یہ اس قدر دبیس اور سخت ہے کہ انسان اس سے ماورا دوسرے عالم پر نظر نہیں کر سکتا، اور موت اس دبیس پردے سے باہر آ جانے کا نام ہے کہ اس پردہ دبیس کے برطرف ہو جانے کے بعد آدمی وہ سب کچھ دیکھنے لگتا ہے جو اس سے پہلے دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ان حقائق تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا۔ لہٰذا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ قاف آیت نمبر 22 میں کہ یعنی تو اس دنیا میں آج تک بے خبر تھا، ہم نے تیری نگاہوں کے سامنے سے موت کے بعد مادی پردے ہٹا دیے کہ تو موت کے بعد کے عالم کو روز روشن کی طرح دیکھتا ہے۔ چنانچہ میں مر گیا، بس میں نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور میرے جسم میں جو بیماری تھی وہ رفع ہو چکی، میں بالکل تندرست اور ٹھیک ہوں، اور میرے عزیز و اقارب میرے جنازے کے اطراف میں گریاں و فغا کر رہے ہیں۔ میں ان کے رونے پیٹنے سے رنجیدہ ہو رہا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ میں مرا نہیں ہوں، بلکہ میری تو بیماری رفع ہوئی ہے، مگر میری بات کوئی نہیں سنتا، گویا وہ مجھے دیکھتے ہی نہیں اور نہ میری آواز ہی سنتے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب یہ لوگ مجھ سے دور ہیں، چنانچہ میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے جنازے پہ مرکوز کی، خصوصاً چہرہ اور بائیں پہلو پر نظریں جما دی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اریاں تھیں۔ بعد میں میرے جنازے کو غسل و کفن دیا گیا، اور دوسرے کاموں سے فراغت پا کر اسے قبرستان کی طرف لے چلے۔ میں خود بھی اپنے جنازے میں شامل تھا، اس لیے کہ جو وہ ڈولی اٹھائے ہوئے تھے، جو وہ پلنگ اٹھائے ہوئے تھے، جس میں ان مردے کو لے کے جایا جاتا ہے قبرستان، وہ اس کا مادی جسم ہوتا ہے، لیکن مثالی جسم میں وہ خود ان جنازے والوں کے ساتھ شامل تھا۔ اپنے جنازے میں ہم سب شامل ہوں گے۔ میں نے اس جلوس جنازہ میں ہر قسم کے جنگلی جانور، درندے دیکھے کہ جن سے مجھے خوف لگنے لگا، مگر دوسرے لوگ جو جنازے کے ہمراہ تھے، نہ تو انہیں ان جانوروں سے کوئی خوف تھا اور نہ ان سے اذیت محسوس کر رہے تھے، گویا وہ سب ان کے پالتو جانور ہوں اور ان سے انتہائی مانوس ہوں۔ اس طرح قبرستان پہنچے، میں اپنی قبر پہ کھڑا ہوا یہ ماجرا خود دیکھ رہا تھا کہ میرے جنازے کو سر کے بل قبر میں اتارا گیا۔ جنازے کا قبر میں پہنچنا تھا کہ وہاں قسم قسم کے جانور نہ معلوم کہاں سے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میرے خوف اور وحشت کی انتہا نہ رہی کہ اتنے میں قبر میں پیدا ہونے والے جانوروں نے جنازے پر حملہ کر دیا، مگر جو شخص جنازے کو قبر میں اتار رہا تھا اس پر نہ ان جانوروں کو خوف طاری ہوا اور نہ وہ ان سے معترض ہوا، کیونکہ اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، لہٰذا اس نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی، گویا اس نے جانوروں کو دیکھا ہی نہیں۔ بس وہ شخص میرے جنازے کو قبر میں لیٹا کر قبر سے باہر نکل گیا، لیکن میرا مردہ جسم کیونکہ مجھ سے تعلق رکھتا تھا،
اس لیے میں قبر میں ہی رہا۔ میں نے کوشش کی کہ ان جانوروں کو دفع کروں، مگر وہ بہت زیادہ تھے، اس لیے مجھ پر غالب رہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ میرے اوپر خوف و دہشت کا اتنا غلبہ تھا کہ میرا وجود لرز رہا تھا، اس لیے میں نے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، مگر کوئی میری مدد کو نہ آیا، بلکہ وہ اپنے کام میں مشغول رہے۔ گویا قبر میں جو ہنگامہ بپا تھا اس کو وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ یکایک قبر میں کہیں سے کچھ لوگ آن موجود ہوئے اور انہوں نے میری امداد کی۔ جانور انہیں دیکھ کر فرار کر گئے۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ حضرات کون ہیں؟ بڑے کٹھن وقت میں میری مدد کی۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہم تیری نیکیاں ہیں اور یہ جانور تیرے اعمال بد تھے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی نیکیاں گناہوں کو بھگا دیتی ہیں؟ یہ کہہ کر وہ حضرات غائب ہو گئے۔ اس ہنگامے کے ختم ہوتے ہی میرے ہوش و حواس بجا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ لوگ قبر کو بند کر چکے ہیں اور مجھے تنگ و تاریک قبر میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میرے قریبی دوست، عزیز و اقارب، آل و اولاد سب مجھے اکیلا چھوڑ کر چل دیے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کی آسائش و آرام کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ ایک تو ان لوگوں کی بے وفائی کا غم، دوسرے تنگ و تاریک قبر کی وحشت میں اتنا رنجیدہ تھا کہ قریب تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ یہ کلیجہ اس حوالے سے نہیں تھا جو عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو کلیجہ ہی پھٹ گیا سنتے ہی، تو یہ وہ اپنی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ ایسی غربت و دہشت سے مجھے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ پڑے گا، ہم سب کا پڑے گا۔ اس لیے میں سوائے خدا کے سب سے مایوس ہو کر حسرت و یاس کے عالم میں جنازے کے سرانے بیٹھ گیا کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے۔ میں نے یک بارگی محسوس کیا کہ قبر لرز رہی ہے اور لحد کی چھت اور دیواروں سے خاک گر رہی ہے، خصوصاً قبر کی پائنتی کی طرف، کہ جو پلنگ کا نچلا حصہ ہوتا ہے، پائنتی اسے کہتے ہیں، پائنتی کی طرف تلاتم زیادہ تھا، اس طرف زیادہ ایک ٹہلکا مچا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کوئی بڑا جانور ہے جو قبر کو شگافتہ کر کے اندر آیا ہی چاہتا ہے۔ آخر کار اس طرف سے قبر شق ہو گئی، قبر جو ہے وہ پھٹ گئی اور میں نے دیکھا کہ دو اشخاص جن کے چہرے نہایت ہیبت ناک تھے اور وہ نہایت قوی تھے، میری قبر میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ کبھی ہیکل دیو کی مانند تھے، ان کے منہ اور نتنوں سے دھواں اور آگ نکل رہی تھی، ان کے ہاتھ میں لوہوں کے گرز تھے جو آگ سے ایسے سرخ تھے گویا ان سے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ یکایک ان کی کڑکدار آواز قبر میں گونجی، ایسی آواز تھی کہ اس کی کڑک سے زمین و آسمان لرز گئے۔ انہوں نے اسی آواز میں جنازے سے سوال کیا، من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ان کی ہیبت اور دہشت سے میرے ہوش و حواس اڑ چکے تھے۔ زبان میں یارائے جواب نہ تھا، جواب میں دینے میں زبان اس کی طاقت نہیں دے رہی تھی، ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے سوچا یہ جسد بے روح ان کے سوال کا جواب نہ دے سکے گا، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ اپنے گرزوں سے اس جنازے کو ماریں گے اور قبر آگ سے بھر جائے گی۔ پس میں نے سوچا کہ ایک تو اس وحشت ہی سے میرے ہوش اڑے ہوئے ہیں، اگر قبر بھی آگ سے بھر گئی تو یہ نئی مصیبت ہوگی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ان کے سوال کا میں خود ہی جواب دوں۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، اے مصیبت زدوں کے والی اور اے بیچاروں کے چارہ ساز، مدد فرما اور دل میں محمد و آل محمد کو وسیلہ بنایا، کیونکہ انہیں میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میرا عقیدہ تھا کہ وہ میری مشکل کو حل کریں گے۔ میں ان کی قوت و منزلت سے واقف تھا کہ وہ ہر عالم اور ہر منزل میں مدد کر سکتے ہیں۔ انہی کی محبت میں زندگی گزاری تھی اور انہی کی محبت میں موت آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ وسیلہ اللہ کی وہ نعمت تھی
کہ خطرناک سے خطرناک ترین مواقع پر جب آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے تو یہی نعمت کام آتی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی نعمت کام آتی ہے کہ میدان میں تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشے میں مدہوش ہیں، اور تم کیا جانو کہ مدہوشی کیا ہے۔ یہ اللہ کا شدید عذاب ہے۔ مگر اس وقت بھی محمد و آل محمد کام آتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی میں نے ان کا واسطہ دیا تو باوجود اس ہیبت و وحشت کے میرے دل میں قوت آ گئی اور زبان کھل گئی، مگر اتنی دیر تک میرے خاموش رہنے کی وجہ سے ان دونوں حضرات کا غصہ تیز ہو گیا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، چہرہ اور زیادہ مہیب ہو گیا، خطرناک ہو گیا، اور پہلے سے کہیں زیادہ کڑکدار آواز میں انہوں نے اپنا سوال پھر دہرایا، بتلاؤ تمہارا خدا پروردگار کون ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا گرز بلند کیا، گویا مارا ہی چاہتے ہیں۔ اور میں نے کہنا شروع کیا، هو الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادت، هو الرحمن الرحیم، هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ آیت نمبر 22 اور 23 سورہ حشر کی، کہ وہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ غیب و حاضر کا جاننے والا ہے اور رحمان و رحیم ہے، وہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے، امان دینے والا ہے، سارے جہان کا نگہبان ہے، وہ غالب ہے، قادر ہے، باجبروت و بزرگ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر اس چیز سے منزہ ہے کہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ حاضر جوابی قرآن کی یہ آیت فرماتے کہ مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ میں دنیا میں نماز صبح کی تعقیبات میں نماز کے بعد اسے ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، اس لیے ان کے سامنے اس کی تلاوت کی، اور اس لیے ضروری سمجھا کہ آنے والوں پر اپنا افضل ہونا ثابت کر دوں، تاکہ ان کے دل میں یہ خیال نہ گزرے کہ اولاد آدم فضل و کمال سے خالی ہے۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے روز اول ہی خلقت بنی آدم پر اعتراض جڑ دیا تھا کہ یہ لوگوں میں فساد اور خون ریزی کے سوا کچھ ہی نہیں کرے گا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جیسے ہی میں نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، ان کا غصہ اتر گیا، چہرے کی کرختگی دور ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق علماء اسلام سے ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے باقی سوال نرمی سے کریں۔ مگر دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا کہ ہم اس سے سوالات پوچھنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہیں، وہ ہمارے سوال دریافت کرنے کی یہی رفتار آخر تک باقی رہنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے رویے کا انحصار آخری سوال کے صحیح جواب پر ہے، اور وہ ابھی معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی ڈیوٹی بہر صورت انجام دینا ہے۔ اور یہ شخص جو کوئی بھی ہے، ابھی اس کا ہماری نظر میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپس کی اس گفت و شنود کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ وہ دوسرا سوال کیا یہاں پہ میں اپنا اختتام کرتا ہوں، اور کل وہ دوسرے سوال کا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، گزارش کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو دہشت گردوں سے، غنڈوں سے، چوروں سے، لٹیروں سے پناہ دے میں رکھ، اور مقبوضہ کشمیر، فلسطین میں جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں ان کی غیبی امداد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔